صحیح بخاری کی حدیث نمبر 611 کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو اذان سننے والے اس کے ساتھ وہی کلمات اس کے پیچھے پیچھے دہرائیں۔ جب مؤذن حی علی الفلاح حی علی الصلاح کہے تو اس وقت سننے والے کو ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 613 جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا ہے۔ حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو اذان سننے والوں پر لازم ہے کہ جو وہ کلمات پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے وہی کلمات دہرائے جائیں، لیکن جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے تو اس وقت سننے والے کو ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 615 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور جوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان کہنے اور اقامت کہنے میں کتنا ثواب ہے تو یہ آپس میں قرعہ اندازی کرتے، ایک دوسرے کو سے آگے بڑھتے، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے اور عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا بڑا ثواب ہے تو یہ اپنے جوتڑوں کے بل یعنی گھٹنوں کے بل بھی چل کے نماز کے لیے آتے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ عشاء اور فجر کی نماز کے لیے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت کہنے کے لیے